میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی. اچھا. ہاں جی. تو وہ اتنی رکاوٹ کے میرے لیے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے ماموں جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں, تو لٹرلی اس کے میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی جولی اٹھا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو واپس عیسائیت میں لے آئے. یہ وہی تھی انہیں جنہوں نے خود بعد میں خود اسلام قبول کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق. الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کے شیخ صاحب میرے لیے بد دعائیں کی, میں نے جولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کی, اور بالآخر میری دعا ان کی دعا پہ غالب آ گئی. آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لا رہی ہیں بیٹی چاند احمد, اور 2 سے 3 منٹ میں یہ جو ہے وہ اپنی مختصر روادات آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے. پورے انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. میں نا بڑی روتلو ہوں, تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے. ہاں, میں وہی انسان ہوں جو وارث ماموں کے لیے بد دعائیں کرتی تھی, لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث ماموں اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے. تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی, وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری. میں چرچ میں پریچ کرتی تھی, کلام پیش کرتی تھی. ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں, اور ایسی مسیحی تھی جو وارث ماموں کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں. جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج وارث ماموں فلاں فیملی میں وزٹ کر کے گئے ہیں, میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی اس سے پہلے کہ وارث ماموں کی باتیں ان کے ذہن پہ اثر کریں. مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے, ان کے گھر پہ جا کے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے. بیکاز میرے نزدیک وارث ماموں جو کام کر رہے تھے وہ شیطان کا کام تھا, کیونکہ وہ خداوند سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو. تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی, اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں, وہ کبھی خداوند کا انکار نہ کریں, وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں. یہ سب میری یعنی میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ ورک کرتی تھی. مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث ماموں کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام کو قبول نہ کریں, لیکن کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی. آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا. ایک رات میرے بابا نے وارث ماموں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں, ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی, آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر میں ایک سناٹا چھا گیا, اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی. آپ یقین جانے جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں. مجھے مینٹلی بے انتہا ٹارچر کیا گیا. مینٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں. میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھ کے یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق بھی ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا, یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں. اور وارث ماموں کو بلا کے مجھے گھر بھیج دیا گیا, ان کے گھر بھیج دیا گیا. جب میں گھر سے آ رہی تھی تو وارث ماموں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو آپ لے لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا. میں چاند رات میں پیدا ہوئی تھی اس لیے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا, بس وہ نام لے کے آئی. آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبرن اسلام قبول کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا, آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. آپ ہاسپٹل میں تھی ڈلیوری کے ٹائم. آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا سکتا. ایسے موقع پہ مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی, لیکن میرے اپنوں کے جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا, میرے بہن بھائیوں کو. میرے کرسچن کولیگس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں, کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارث کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے. میں نا ہاسپٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا دیں, سیزیرین کے بعد میں اٹھ نہیں سکتی, میرا بیبی رو رہا ہے, کوئی مجھے بیبی پکڑا سکتا ہے.
आइडिया ही नहीं था हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा दुपट्टा नहीं था जो मैं चेंज कर सकती। ऐसे मौकों पे आप यकीन जाने आजमाइश और जबर इस्लाम कबूल करने के बाद मिलता है। मुझे आप सबसे तवक्को है, आप सब इस्लामिक इदारों से तवक्को है कि अब आप हमारे लिए स्टेप लें। हमारे अपनों ने तो हमें छोड़ दिया, उन्होंने जो हमारे साथ जबर किया उस जबर के बदले आप हमारे साथ नेकी करें। अब आप क्या स्टेप लेते हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन पर जबर किया जा रहा है? हम पे जबर नहीं, हम पे जबर इस्लाम कबूल करवाने वालों ने नहीं किया, बल्कि जिनके घरों से हम आए थे इस्लाम कबूल करने के बाद जबर तो उनकी तरफ से था।